السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BCN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد عباسی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آلریڈی کئی ڈراموں میں کام کیا ہے، ساجدہ نصیر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام میم؟ اور ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی سارے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے، اور یہ ڈراموں کا شوق آپ کو کب سے تھا، اور سب سے پہلے آپ نے کون سے ڈرامے میں کام کیا تھا؟ ایکٹنگ کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، اور سب سے پہلے جو میرا ڈرامہ تھا وہ PTV کے نسیم عارف صاحب ڈائریکٹر ہیں، ایندھن ڈرامہ تھا، اور اس میں میرا چائلڈ سٹار کریکٹر تھا۔ اور اس کے بعد بھامبڑ، وہ بھی میں نے نسیم عارف صاحب کے ساتھ ہی ڈرامے میں کام کیا، تب میں 11-12 سال کی تھی۔ تو چائلڈ سٹار سے ہی میں نے کام کرنا شروع کر دیا، مطلب بچپن سے ہی چائلڈ سٹار کے کردار میں آتی تھی، اور یہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا جی۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنے ڈراموں میں کام کیا ہوگا؟ اب کاؤنٹ کرنا تو میرے لیے ڈفیکلٹ پڑا، لیکن بے شمار ڈراموں میں کام کر چکی ہوں، جن میں سے میرے مشہور ڈرامے تھے PTV کا ستم ڈرامہ تھا، ایک سٹ کام تھا رہیے آپ ہمارے گھر، اور اس کے علاوہ آخری تصویر۔ بے شمار ڈراموں میں نے سمیع خان کے ساتھ، کامران مجاہد کے ساتھ، بے شمار سعود ہو گئے، کافی بڑے نام ہیں ان کے ساتھ ایز اے لیڈنگ کریکٹر کیا۔ اور اس فیلڈ میں مجھے بڑے سینئر کبی خان صاحب جیسے اور خیام سرحدی صاحب جیسے ایکٹرز، بڑے سینئر ایکٹرز کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور بہت کچھ سیکھا میں نے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کسی ڈرامے کے کسی بھی ایسے سیریل میں جو آپ کے لیے کوئی یادگار جو اس کا کریکٹر ہوا ہو، اس حوالے سے؟ جی، کردار میرے سبھی ڈراموں میں اچھے تھے، جی۔ اور مطلب جتنے میں نے ڈرامے کیے ہیں ان میں زیادہ تر جو میرے کردار جو میں نے نبھائے ہیں وہ رونے دھونے والی اور ایک ایسی لڑکی کے کردار تھے جس پہ بڑا ظلم، بڑا ستم سہتی ہے، تو اس طرح کے کردار میں نے زیادہ نبھائے ہیں۔ ہاں کچھ سٹ کام بھی کیے ہیں جس میں کامیڈی کرنی پڑتی تھی، لیکن زیادہ تر جو میرے کردار تھے وہ رونے دھونے والے ایک مظلوم لڑکی کے کردار میں نے ادا کیے۔ اس میں سبھی جو میرے کریکٹر تھے، اس میں ستم میں جو میرا کردار تھا وہ ایک سائیکو لڑکی کا تھا کہ جس کی ایج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہو پاتا، تو اس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے مطلب میں نے کافی اچھا وہ میرے لیے کردار تھا جو ادا کرتے ہوئے میں نے خود بہت انجوائے کیا۔ اچھا میم یہ بتائیے گا آج کل کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ آج کل میں روز چینل پہ، روز نیوز پہ ایک پروگرام ہے عوام اور سرکار، جی، وہ کر رہی ہوں، جس میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے، علاقے میں جا کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتی ہوں، اور ان کا جو ہے وہ حل بھی تلاش کرتی ہوں، اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ میم یہ جو پروگرام آپ نے بتایا ہے عوام اور سرکار، جی یہ تو خاصا آپ کو پبلک میں جا کے اور بہت سے جرائم پیشہ لوگوں سے بھی آپ کا اس حوالے سے واسطہ پڑتا ہوگا، ظاہر ہے۔ جی یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں تو اس کی کوریج کے لیے تو آپ کو ہر جگہ جانا ہوگا۔ جی بالکل، اس کی کوریج کے لیے مجھے ہر جگہ جانا پڑتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے کام کر کے، سوشل کام جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، سوشل کام کر کے میری روح کو سکون ملتا ہے، تو اس میں ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کر کے جیسے عوام اور سرکار پروگرام میں کر رہی ہوں، علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل سننا، ڈفرینٹ علاقوں میں وزٹ کرنا، ان کے مسئلے مسائل سننا، ان کو حل کرنا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور حل بھی کرتی ہوں، تو اس میں ایک جو ہے نا وہ مجھے روح کو سکون ملتا ہے۔ صحافت تو میم ویسے بھی کلمی جہاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں ہمیشہ انسان کو حق سچ بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کی جہاں تک خدمت ہو سکے، غریب لوگوں کے مسائل کو سنا جائے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ جی تو آپ یہ بتائیے گا کہ آلریڈی جو ہے جب سے آپ صحافت سے ریلیٹڈ ہوئی ہیں تو کیا ڈراموں کی طرف سے آپ کا رجحان کچھ کم ہوا ہے، یا ادھر بھی آپ کی توجہ چل رہی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی تو توجہ چل رہی ہے، دوبارہ سے انشاءاللہ میں سٹارٹ کروں گی بہت جلد، اپنے ناظرین کو کسی اچھے سیریل میں اچھے کردار میں نظر آؤں گی۔ میں نے کافی بچپن سے کام کیا، اور ایک بچپن سے کریز تھا کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے، ایک اپنا نام بنانا ہے، تو اس کے بعد جب نام بن گیا تو بس سم ریزنز میں نے فیلڈ سے آؤٹ ہو گئی، اور اب دوبارہ سے انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے وہ کسی اچھے کردار میں نظر آؤں گی۔ میری 1-2 سیریل کے حوالے سے بات چل رہی ہے،
इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने नाज़रीन को कुछ अच्छे किरदार में दिखाई दूँगी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जब भी कोई फीमेल घर से निकलती है, ख़ास करके मॉडलिंग के लिए, शोबिज़ के लिए, या साख्ती हवाले से या ड्रामों के हवाले से, उसे बहुत से मसाइल का, फैमिली मैटर का बहुत से मसाइल का सामना होता है जी। तो इस हवाले से आप जितनी भी फीमेल जो हैं ऑलरेडी जो ड्रामों में, फिल्मों में एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ चैनल में काम करती हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को जी, इस हवाले से? मैं इस हवाले से ऐसी जो भी ख़वातीन हैं, जो भी लड़कियां, जो मेरी बहनें किसी भी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि रब की ज़ात पर भरोसा रखें। जो आपके नसीब में है वो इंशाल्लाह आपको मिल के रहेगा। औरत जब घर से बाहर जाती है तो चूँकि ये मर्दों का मुआशरा है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे मर्द भी उनसे भी आपका सामना होता है जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, बड़ा बोलेंगे जी आपकी मंजिल आपको यूँ मिल जाएगी, लड़की को लाइफ ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही पैगाम है कि आप रब पर भरोसा रखें, किसी की बातों में नहीं आना। जो आपके नसीब में है वो इंशाल्लाह रब आपको देगा। आपने मेहनत पर यकीन करें, अपनी मेहनत से काम जो है, जो भी आपने मुकाम हासिल करना है वो अपनी मेहनत से हासिल करें। जो भी जैसे मर्द बातें करते हैं जी, मतलब औरत को मासूम समझ कर, बेसिकली औरत होती भी मासूम है, बहुत जल्द बातों में आ भी जाती है। वो ख्वाह खुद को कितना ही होशियार, कितना ही चालाक ना समझती रहे, लेकिन बेसिकली औरत जो है वो एक मासूम है। तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप किसी फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं और आपका किसी ऐसे मर्द से सामना होता है जो आपके ख्वाबों की तकमील के लिए आपको ख्वाब दिखाता है कि जी मैं ये कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, किसी तरह का भी सेक्रीफाइस मत कीजिए, क्योंकि रब पे भरोसा रखें। जो आपके नसीब में है वो रब ने आपको देना है, और जो नसीब में नहीं है, मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सी मासूम बच्चियाँ, मासूम ऐसी भी औरतें होती हैं जो मर्दों की बातों में आ भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उस मंजिल, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो उनके नसीब में नहीं है। ये तो एज ए मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि जो हमारे नसीब में है, जब हम मेहनत करेंगे वो हमें मिल जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी औरत घर से निकले तो उसे अपने ऊपर और अपने रब पे यकीन रखना चाहिए। और घर वालों, जो औरत के घर वाले हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि जिसकी बेटी बहन घर से बाहर जाकर किसी भी फील्ड में काम करना चाहती है तो वो उसके लिए रुकावटें बन जाते हैं। जब अपने रुकावटें बनते हैं तो फिर औरत क्या करती है कि वो बाहर दूसरे लोगों का सहारा ढूंढना शुरू कर देती है कि कोई हो जो उसको सहारा दे, कोई हो जो उसको समझाए। तो आपकी अगर बेटी, बहन, बीवी किसी भी फील्ड में जाना चाहती है तो बजाय इसके कि आप उसके लिए रुकावट बनेंगे, जब आप रुकावट बनेंगे अपने ही, जब कहते हैं ना कि जुल्म करना शुरू हो जाए, तो फिर औरत क्या करती है कि वो गैर लोगों से सहारा ढूंढना शुरू हो जाती है। तो आप अगर बजाय उसकी रुकावट उसके रास्ते में दरपेश लाएं तो उसके जो मसाइल हैं, जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, उसका साथ दें आगे बढ़ने में। जब औरत का बेटा, भाई, कोई भी महरम मर्द उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसका साथ देता है, उसका सहारा देता है, तो वो बहुत सी राहें आसान हो जाती हैं। और ऐसी बच्चियां, ऐसी औरतें जो ज़िंदगी में आगे जाना चाहती हैं, वो जो बहुत से भेड़िए मुंह खोल कर बैठे होते हैं, उनसे भी बच जाती हैं। तो मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर आपकी बेटी बहन किसी भी फील्ड में नाम कमाना चाहती है तो रुकावट बनने के बजाय उसका साथ दीजिए। जी बहुत शुक्रिया मैम साजिदा नसीर। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।